بسم اللہ الرحمن الرحیم وتقدم الإمام بعقبه عن المأموم وألا يكون أدنى حالا من المأموم وألا يكون الإمام مصليا فرضا غير فرضه وألا يكون الإمام مقيما لمسافر. لکھے اللہ یکون الامام در کتاب دے لکھے بچ کہ اللہ یکون مقیما اچھا مقيما لمسافر بعد الوقت في رباعية ولا مسبوقا وألا يفصل بين الإمام والمأموم صف من النساء وألا يفصل نهر يمر فيه الزورق ولا طريق تمر فيه العجلة ولا حائط يشتبه معه العلم بانتقالات الإمام فإن لم يشتبه لسماع أو رؤية صح الاقتداء في الصحيح. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. وتقدم الامام بعقبہ. کیا مسئلہ بیان ہو رہا ہے؟ امامت چل رہی، امامت اور آگے ہونا امام کا اپنی ایڑی کے ساتھ مقتدی کی ایڑی سے. امام دی اڈی مقتدی دی اڈی کولو اگے ہوئے، حتیٰ کہ اگر آگے ہو گئیں مقتدی کی انگلیاں مقتدی کے قد کے لمبے ہونے کی وجہ سے تو یہ تقدیم لا یضرو نقصان نہیں دے گی. اعتبار اڈیاں تے گٹیاں دا ہے. مقتدی دی اڈی تے گٹا پیچھے وے تے امام دی اڈی تے گٹا اگے وے، اگوں توڑے پیر برابر ہون یا نہ ہون. او ویکھو حتی لو تقدم اصابعہ ای المقتدی، باوجود پیچھے ہونے مقتدی کی ایڑی کے امام کی ایڑی سے، لطول قدم ہی یعنی قدم مقتدی کا لمبا، تو لا یضر. جان اس بات کو وہ شے کے فائدہ دیا اس کا مصنف علیہ رحمہ نے، یعنی تقدم کی شرط بے امام اگے ہوئے، یہ خلاف مذہب ہے. یہ بات خلاف مذہب ہے اس لیے کہ اگر محاذی ہو مقتدی ہو امام کے بالکل برابر سرابر اڈی تے گٹے تو صحیح ہے اقتدا. تو صحیح ہے اقتداء. عبرت اس میں ہے جو اشارہ کر رہا ہے سر کے ساتھ بہ کے پہ نماز پڑھ دینا تو اشارہ کر دینا کن دینا اے تھلے. حتیٰ کہ اگر ہو سر مقتدی کا امام کے سر کے پیچھے اور پاؤں دونوں اس کے پاؤں سے آگے تو صحیح ہے. سنیں اور عکس پر نہیں صحیح کی. پیر اگرچہ پیچھے نے لیکن سر دا اشارہ کرے تو امام تو اگے نکل جاندے ہے. تے دور میں ہے کہ کھڑا ہو ایک محاذی، اگر ایک مقتدی ہے یعنی مساوی برابر سرابر اپنے امام کے یمین کے لیے مذہب پر، اور بہرحال اگر عورت ایک مقتدی ہے اور ایک امام ہے واحدہ تو وہ خواہ مخواہ پیچھے ہی کھڑی ہو لا محالہ. جی تو ہم دوسری تیسری بار مسئلہ ہوتا ہے بے اگے ایک مرد ہے پیچھے ایک عورت کھلوتی تھی جماعت کہ نہیں سمجھ آتی. اور نہیں عبرت سر کے ساتھ بلکہ کے قدم کے ساتھ.
اگرچہ وہ ایک صغیر ہو اصح میں، جس طرح نال کھلو کے پڑھنی تو جب تک نہ آگے ہو مقتدی کے قدم کا اکثر حصہ آگے تو لا تفسدو، تھوڑا جا اگے ہوگا تو نال نہیں، اکثر قدم پورے دا ہے نا بھی ایپ سارا قدم ہے تو اکثر ہوں بھی عد تو زیادہ ذرا ماسا نال نہیں، دیکھو سارے فقہا مسئلے بیان کر دینا اونے بھی کہ جڑا بندہ امام دے نال کھلوتا ہے نا تھوڑے جگہ پیچھا ہو گیا تو عرض نہیں، لیکن بھی وہ احتیاط ہے بھی تھوڑا جہاں پیچھے کھڑا کری دے، کیونکہ ساڈے پیراں جڑا پنجابی جدن اچمی لگی ہوتی، کدی اگاں تے کدی پیچھا، سجدے چ اٹھے تے ایک پیر کدے تے ایک پیر کدے، اس واسطے تے ویسے بھی مذہب ہے کہ محاذات ہوے، کی ہوے محاذات ہوے، تے جے مقتدی چوکھے ہونا تے امام دا اگے صف دے فاصلے تے کھلونا ہے واجب نہیں، سنت ہے، کی ہے یہی وجہ ہے کہ رش زیادہ ہوئے نا تے امام والی جگہ تے بھی ساری صف چلی جائے تے امام تھوڑا جہا بچوں اگے ہو جائے جی تے بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے جی۔ چلو جی مسئلہ واپس چلو، اور کیڑے کیڑی صورتاں، اور یہ کہ نہ ہو امام ادنا ازرو حالت کے مقتدی سے، امام دے کپڑے مقتدی نالوں قیمتی ہونے چاہیے نے، اے نہیں مطلب مثل اس کے یہ کہ ہو امام متنفل اور مقتدی مفترض، انج نہ ہوئے، انج یا ہو امام معذور اور مقتدی خالی ہو اس عذر سے، پاویں انہوں اور کو پیا اے بھی امام جڑا ہے نا مقتدی نالوں ادنا حال نہیں ہونا چاہیے، ادنا اے مطلب جی۔ اچھا جی او ویکھو والا یکون، توجہ کرے جی، ایک سوال اس دا جواب، نہیں ہے اس سے وہ صورت اگر اقتداء کی مولوی نے جو رائے رکھتا ہے وطروں کے وجوب کی، مولوی کے ساتھ جو دیکھتا ہے وطروں کو سنت، بے امام جڑا ان دا عقیدہ ہے کہ وطر سنت نے، پچھلے دا عقیدہ ہے کہ تے اے بھی تے او ہو گیا نا بے ادنا ہو گیا نا، آندھے نے اے صورت نہ وچوں نہیں، اے صورت کیونکہ یہ صحیح ہے واسطے اتحاد کے، نماز تا ایک کوئی ہے نا کیش ہے وطر ہے، اور نہیں اختلاف ہوتا اعتقاد کے اختلاف کے ساتھ، عقیدے وچ اختلاف ہے نا، ایک وطران کی مند ہے واجب بندہ ہے، ایک سنت بندہ ہے، لیکن ہے وہی نمازاں دو نہیں، اس واسطے دھیان کرے جی، یہ جزی کڈی نے بھی کس ٹائم اعتراض ہو جائے تو بھی تک جواب تے آوے جی۔ اچھا جی، اور اسی طرح وہ شخص جو پڑھ رہا ہے سنتیں اس کے ساتھ جو پڑھ رہا ہے دوسری سنتیں، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، جیسا کہ عشاء کی سنتیں پیچھے اس شخص کے جو پڑھ رہا ہے تراویح، فرض پڑھ کے نا دو سنتاں پڑھنیاں نے نا تے اگوں تراویاں شروع ہو گئیاں، انہیں اٹھ کے انہاں تراویاں دے پیچھے عشاء دیاں دو سنتاں دی نیت کیتی تے ٹھیک ہے، فرض پڑھ لین سنتاں رہندیاں تراویاں شروع ہو گئے تو اٹھ کے کی کرے، دو تراویاں رہ جان گے نا تو بعد پڑھ لوے جی۔ جٹاں نہیں سمجھا سکتے مسئلہ تسی جی، لو جی سنتاں دی بھی جماعت ہوندی ہے جی۔ اچھا یا ظہر کی بعد والی سنتیں اس کے پیچھے جو پڑھ رہا ہے پہلی سنتیں، کسی دیا پہلیاں سنتا رہ گیا فرض پہلوں پڑھ لیں وہ بعد پڑھتا ہے چار تے اے ان دے پیچھے جڑے نے چار دی نیت تو دو سنتا تے دو نفل بھی دین ظہر تو بعد سارے سنتا ہی نے نا تے ان دے پیچھے چار دی نیت کر کے پڑھتا ہے تے ٹھیک ہے، فَإِنَّهُ يَجُوزُ کیونکہ یہ جائز ہے، کیونکہ یہ ہوں دیکھو سانو یہ عادت ہی کوئی نہیں
کہ نفلاں دی جماعت علی سبیل ابتدائی جڑی نا مکروہ ہے بھی 3 تک ہون تے حرج کو نہیں. ایک بندہ سنتاں پڑھن لگا ہے تے نال کھلو کے سنتاں دی نیت پیچھے کر لو تے حرج ہے ہو جاندی نے. پھر زور دی سنتاں پڑھ رہے عبدالعلیم پڑھ رہے میں تے نال کھلو گئے پیچھے سے امام دے 4 رکعت نماز سنو تے اللہ اکبر تے ٹھیک ہے. چلو شکر ہے ٹھیک دی حد تک تے ٹھیک ہو نا. بہرحال پتر عمل کرنا چاہیے تو چیزیں پڑھتے پہ مسئلے جی. اور ظہیریہ میں ہے پڑھی اس نے 2 رکعتیں عصر سے فرضاں دیاں بالکل سورج ڈوبن والا سی بس غروب ہو گیا تے ہوڑ آیا پس اقتدا کی اس امام کے ساتھ انسان نے اخرائین میں تو یہ جائز ہے. یہ جائز ہے اگرچہ ہے یہ قضا مقتدی کے لیے کیونکہ سورج ڈوب گیا مقتدی تو قضا ہے لیکن امام دی وہ کچھ ادا ہے تو کچھ قضا ہے. اس لیے کہ صلاۃ واحدہ ہے اس لیے کہ نماز تو آج دی اثر دی ہے نا تو لہٰذا بند اقتدا ٹھیک ہے ان دی اقتدا ٹھیک ہے جی. تو اقتدا ہوتا ہے کہ پیچھے آ کے نال کھلوں کا کہ میں تیری اقتدا کرتا ہوں پھر انہوں خبردار ہو گیا کہ میں ہوں تکبیراں اچیاں کہنیاں نے تو میں امام بن گیا ہاں. سنیں اے جی یہ ان سارے مسئلے اس سے مبنی نے کہ امام کے لیے امامت کی نیت کرنا شرط نہیں جی. تاں جتوں پیچھوں آ کے کو مل جائے تو ٹھیک ہے جی. اچھا جی کما فی شلبی آندھے نے یہ امام محدث فقی احمد ابن علامہ شمس بن محمد بن شیخ الاسلام احمد بن یونس سعودی مصری حنفی الشہیر بالشلبی ان کی وفات ہے 1020 اور کچھ میں مصر میں. انہوں نے نقل کیا علامہ ذیلی سے نقل کیا اس کو کوستانی سے بھی. اور شرط کی گئی ہے یہ بات کہ نہ ہو امام مصلی فرضوں کا مقتدی کے فرضوں کے غیر کا. امام اور فرض پڑھ رہا ہے تو مقتدی انج نہ ہوئے یعنی فرض ہی یعنی فرض مقتدی کے مثلاً ظہر اور عصر امام پڑھ رہے کی نہیں عصر پڑھ رہے تھے ان دی اج دی زور رہ گئی تے پیچھے نیت کرتا ہے تو اے ٹھیک نہیں. یا اج امام اج زور پڑھ رہے کل دی عصر دی پیچھے نیت کرتا ہے جی قضا ہو گئے تے ٹھیک نہیں. اور ظہرین 2 دنوں کی اج امام ادا پڑھ رہے تیری کل دی قضا ہے تو ان دی نیت کر دیتی. سنے یا امام کل دی قضا کر رہا زور تو ان دے پیچھے تو اے باوجہ مشارکت کے باوجہ اے مشارکت 1 منٹ پڑھ لیجیے یعنی اس لیے کہ مقتدی مشارک ہوتا ہے اپنے امام کا پس ضروری ہے اتحاد سے تاکہ ہو جائے امام کی نماز متضمن مقتدی کی نماز کو. تو یہ تو نمازیں بکھرے متضمن کی میں ہوئی واپس چلو لہذا پس ضروری ہے اس میں اتحاد سے. مسئلہ نمبر 9 پس نہیں صحیح اقتدا ناظر کی ناظر کے ساتھ. ایک بندے نظر دے نفل پڑھ رہے دوجے بھی نظر منی سے ہوں تو پیچھے نیت کرتا ہے تو اقتدا ٹھیک نہیں ہے. ناظر کے ساتھ ایسا ناظر کہ نہیں نظر منیوں نے امام کی نظر کے عین کی ان دے او نفل نہیں جڑے امام نے مننے نے بالکل بے عین ہی او ہون تے پھر وار شرع وجہ کی باوجہ نہ ولایت ہونے اس کو اپنے غیر پر. ہر شخص نفلی عبادت جو اپنے اوپر لازم کرتا ہے
اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ دوجے تے بھی کر دے کہ اختیار ہے نہیں ہے میں نفلی روزے ہوں میں اگر اپنے تے لازم کرا تو مینوں شرعن اختیار نہیں کہ میں کہاں یہ مولوی عبداللہ تے بھی لازم ہوگا نہیں انج اختیار نہیں ہے جی اور نہیں صحیح اقتدا ناظر بالحلف کے ساتھ حالف کے ساتھ اس لیے کہ منظور اقوا ہے شرع نال جوڑو تو پھر کو پلے پوے توجہ جی اور پہلا مسئلہ پس نہیں صحیح اقتدا ناظر کی تفریح ہے اپنے ما قبل پر کہ بھی اتحاد ضروری ہو فلا بدہ فی امام من الاتحاد پس نہیں اتحاد ان دونوں کی نظروں میں ایک دی نظر ہو رہے تھے ایک دی ہو رہے نہیں نظر مانی عین نظر امام کی وکھری وکھری نظر بہرحال اگر نظر مانی اس نے اس کی بائیں طور کے کہا ایک شخص نے کہ نظر مانی میں نے یہ کہ پڑھوں گا میں 2 رکعتیں وہ 2 رکعتیں کہ نظر مانی ہے عبداللہ نے ان کی جی ہوں ایک ہو گئے نے ہوں لہذا ہوں اقتدا ٹھیک ہے سن دے ہو پس صحیح ہو گئی ہے اقتدا کیوں بوجہ اتحاد کے بوجہ اتحاد کے لیے افادہ السید رحمہ اللہ پلت نہیں گیا ہے شرح کی تھی نور الزاد سید وہ شرح انہوں نے اندے والے دن دینے جی اچھا جی وہ ویکھو بھئی ایک کیوں نہیں ہو سکتا اقتدا لعدم ولایت ہی یہ علت ہے لقولی فلا یصح اقتداء ناظر دی اور ضمیر جو ہے نا کندی ولایت ہی دی ناظر کے لیے مطلب کی یعنی یہ بات کہ وجوب محض ظاہر ہوتا ہے کس کے ناظر کے حق میں نہ کہ اس کے غیر کے حق میں پس جب اقتدا کی اس نے اپنے غیر کی غیر اس میں کہ نظر مانی اس نے اس کی تو یہ اقتدا ہو گئی مفترض کی متنفل کے ساتھ انہیں نظر مانی اور نفلاں دی تے اے عملاً فرض ہو گئے نے ان دے نزدیک جڑے امام پڑھ رہا وہ ان دے اتے فرض نہیں ان دے تو کون ہی نہ ہے گے تے ان دے آکے تو نفل نے کو نہیں سمجھ آئے وہ زور دے جڑے اج دی زور آنی ہو تے چلے سارے تے شرن فرض ہے نا لیکن کوئی بندہ اج دے زور دے وقت 4 نفلاں دی منت مندا ہے وہ اندے اتنے تو واجب ہو گیا مولوی جی تھوڑی تو میرے نظروں کی نے ہو اے مطلب ہے لہذا انہیں جڑے نفلاں دی منت منی اے دستے ہو گئے عملاً فرض تے امام جڑا ہے اندے نفل نے ہور اگرچہ اس تے فرض نے لیکن ان دی نظروں کی نے تے لہذا اے مفترض متنفل دے پیچھے اقتدا کر رہے سمجھ آگئی یہ افادہ فی الشرح اور اگر علت بیان کرتے اس کی آندھنے گل لمبی ہو گئی ہے اگر انج عبارت ہوندی تو ذرا گل چنگی سوکھی ہو جانی سی کیڑی اگر علت بیان کرتے بائیں طور کے نظرین کا اختلاف ایسے ہے جیسے فرضین کا اختلاف ہوتا ہے تو یہ گل بڑی واضح سی بھئی جی میں امام دے فرض اور تے مقتدی دے تے اقتدا ٹھیک ایویں نظر دے نفل نے وفا دے اور نے عبدالعلیم دے اور نے تے گویا کہ اے فرض عملی وکھرا وکھرا ہو گیا نا آندھے نے بھی اے ذرا دلیل بالکل واضح سی سمجھے پہ اے ذرا چنگی مروڑ کے سدھی کر کے لین دی تے جملہ سوکھا سی جی اچھا جی او اگے ایک جملہ سی ولن ناظر بالحالف اے سمجھا جی حالف پہلے سمجھو ناظر تے نا بھی جن نظر منی بھی میرے ذمہ 4 رکعت نفل حالف کیے یہ کہ کہے طیب مثلاً واللہ لا اسلین کذا اللہ کی قسم البتہ ضرور نماز پڑھوں گا میں اس طرح این رکعتاں میں قسم چاہے میں این رکعتاں پڑھنا یہ قسم ہے مثلاً تے اے جڑا قسم والا ہے نا ان دے پیچھے ناظر نہیں اقتدا کر سکتا قسم والے دے پیچھے ناظر نہیں اقتدا کر سکتا سنا جی
اور اس کا عکس صحیح ہے، اور اس کا کہ بھئی اگے وے نظر والا تے پیچھے وے اے ٹھیک ہے، جیسا کہ حالف اقتدا کرے حالف کے ساتھ یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی اصل ہے کہ نظر نال او عملاً فرض ہوندے نے، قسم نال او فرض نہیں ہوئے، صرف یہ بھی قسم پوری کرنی ہے، یہ اور مسئلہ جو دھیان کریں جو تا کیا بھی اس لیے کہ منظور اقوا ہے کس سے؟ جس نے قسم اٹھا کر نماز منت مانی ہے، منت نہیں مانی، وہ تو قسم اٹھائے کہ میں یہ کام کروں گا، تو وہ قسم پوری کرنی اس پر لازم ہے، نفل نہیں لازم ہوئے، قسم پوری کرنی اس پر ہے نہیں، وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ وہ اور جیت ہے، سمجھ گئے ہو؟ گل لازم ہی ہے لیکن جیت ہو رہے تھے وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اور اس نے نفلوں کی منت مانی ہے، اے بریک جب فرق جے نہ وچ، تو لہٰذا ناظر کی حالف کے پیچھے اقتدا ٹھیک نہیں اے جنہیں قسم چاہیے جی کر کے، لیکن ناظر کے پیچھے حالف ہی ٹھیک ہے، کیونکہ ناظر کی قوی ہے، حالف کی اس سے نیچے ہے، اور حالف کی حالف کے ساتھ بھی ٹھیک ہے، صرف کہ نظر قسم مطلق ہوئے دن دا تعین ہوئے تو پھر وکری ہو جاندی ہر چیز دھیان کرے جی۔ او لأن المنظور اقوا جی یان المنظور باوجہ پائے جانے منظور کے قصد ہے، دھیان کرے جی، منظور وچ قصد ہے کیڑی شاید آ کہ میرے ذمہ نفل نے، اے مطلب ہے کہ منظور قصدہ نے، بہر المحلوف علیہا پس وہ نفل ہے، جائز الفعل بھی ہے، جائز الترک بھی ہے، بھئی قسم چاہ کے پوری کرے گا تو کفارے کو بچے گا، نہیں کرے گا تو کفارہ پہ جائے گا، تو یہ دونوں صورتیں نے، برخلاف منظور یہ ساری زندگی اس کو لازم ہے، نہیں سمجھے، تو قسم والے کدے پورے نہ کرے تو وہ ذمہ کوئی نہیں، ایک اور شاہ ذمہ آگے کیڑا کفارہ آگے، اے گل جی دھیان کرے جی، لہٰذا قوی ہو گئی اس کی دو جہتوں کی، ایک جہت کس کے ساتھ؟ قسم کے ساتھ، پس وجوب ان کا باوجہ متحقق کرنے بر کے ہے، اے نفل نہیں واجب ہوئے، اے قسم نو پورا کرنے دی وجہ تو واجب ہوئے اے جی جی۔ اچھا جی ایک مسئلہ دس دے جی دھیان کرے جی، اور نہ اشکال کیا جائے، اقتدا مفترض کی اقتدا کی صحت نہیں متنفل کے ساتھ، اے جڑا قانون ہے کیڑا؟ امام نفل پڑھ رہا ہے تو مقتدی اقتدا، ایک قانون پیچھے پڑھا جائے کہ نہیں، اس قانون دے تحت باستخلاف تو ایک سوال شروع ہو رہا ہے جی، سمجھے پہ ہو کیڑا قانون؟ عدم صحت اقتداء المفترض بالمتنفل، سوال اگوں ہیں اس قانون دے تحت کہ مفترض متنفل کے پیچھے ٹھیک نہیں، اس قانون اتے ان سوال سنے جائے، وہ یہ ہے استخلاف خلیفہ بنانا، کہ امام کا خلیفہ بنانا اس شخص کو جو آیا رکوع کے بعد اور اقتدا کی اس نے امام کی سجدہ تین میں، کیونکہ یہ دو سجدے نفل ہیں خلیفے کے حق میں، فرض ہیں اس کے حق میں جس نے پایا ہے امام کو رکوع میں۔ سوال کو نہیں سمجھ آیا؟ بندہ آگے رلیا رکوع تو بعد، رکوع تو بعد اگلی رکعت شروع ہونے تک جو کچھ کر رہا ہے فرضاں میں داخل نہیں، یہ نفل ہے، کو کڈی عجیب جزی ہے، یہ کی ہے تے جڑا جن امام نے رکوع کیتا ہے اوندا تے فرض ہے، ہن امام جڑا ہے نا جی رکوع کر چکا ہے تے بندے آ کے ہن کیتی اقتدا، تے ایک بندہ دے پہلے پیچھے وچ جڑا فرض پڑھ رہا ہے، اینو جڑا ہونا ہے جندہ ہونا جے نفل نے، اے رکوع تو اٹھ بیٹھا ہے، سجدے جان لگا تے وضو ٹوٹ گیا، کی ٹوٹ گیا؟ تے اینے جنے ہون اقتدا کی تھی رکوع تو بعد اینو خلیفہ بنا دیتا ہے،
ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖਲੀਫਾ ਬਣਿਆ ਇਹਦਾ ਰਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਜਦੇ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਫਲ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮ ਆਇਆ ਕਿ ਨਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਸਮਝੇ ਜੀ ਗੱਲ तो उनका जवाब दे रहे जे, ध्यान करें जे। जवाब ये है इसलिए कि मुमतने केड़ी शय वे इक्तदा मुफ्तरिज की मुतनफिल के साथ सारे अफ़ाल में ना के बाज। तो यहाँ जो लाजम आ रहा है वो बाज सिर्फ 2 सजदियाँ में, अगर तो भी कम फ़र्ज शुरू हो जाने, समझे जी। तो ये जो कानून है ना कि मुफ्तरिज की मुतनफिल के पीछे इक्तदा सही नहीं, मुराद सारे तो यहाँ बास है। लेकिन ज़ाहिर वेखो ना बुजुर्ग ने बिल्कुल माफ़ नहीं करते, कहते इहदे विच सवाल है, ये अगर बाज वाला कटोगे तो होर जगह इतराज़ हो जाएगा। और इसमें नज़र है सुनिया जी वास्ते उस शय के जो अगला मसला आ रहा है बिल्कुल नाल अगला उसके जो आ रहा है मुसाफिर की इक्तदा के मसले में वक़्त के बाद मुकीम के साथ, क्योंकि फ़साद उसमें माज आया है तनफ़ुल के एतबार करने से बाज़ नमाज के साथ, और वो कादा है या किरात है। गुआर मसला जी ओ भाई मुसाफिर दी इक्तदा करनी मुकीम ने कीती मुसाफिर दी वक़्त तो बाद रुबाइया विच, तो भी ये इक्तदा सही नहीं, ये इक्तदा सही नहीं भी इनकी वजह ध्यान करें जी। ये मोगी गल हुण वापस चलो मतन वाले पासे। अल्लाह अकबर कैसी जुजियाँ पुत्र शरह च है, हर वक्त मुस्तहाज़िर को नहीं है जी, जुजियाँ वेख लो तुसी पुत्र। ये कोशिश कर करके तो जो है ना जी, ये मेरा पुत्र ये तखस्सुस फिल फ़िक़ह दा अब्बा है, तखस्सुस फिल फ़िक़ह नहीं है, होंगे अब्बा जी ने जी। अच्छा जी, और शर्तां चल रही ने इमामत दियाँ, और ये कि ना हो इमाम क्या ना हो मुकीम, मुसाफिर के लिए इमाम मुकीम ते मुक्तदी वक़्त के बाद रुबाइया में नमाज रुबाई ज़ोर इशात असर, क्योंकि मगरब ते फजर ते मुसाफिर दी ते मुकीम बराबर है ना, फ़र्क पैंदा 3 नमाज़ां में। वक़्त विच ठीक है कि इमाम जिहड़ा है वो मुकीम है ते मुक्तदी मुसाफिर है, तो बिल्कुल ठीक होंदी है, 4 हो गई आश। जिसले इमाम दे पीछे इक्तदा करेगा ना कौन वक़्त विच अल्लाह अकबर कहने तो बाद इंदियां भी 4 बन गए, लेकिन वक़्त निकल जाने तो बाद कज़ा पक्की हो जाती है। हुण मुसाफिर दी 4 नहीं बन सकती, वो किनियां ने 2 ने। ऐ जरा मसला समझिया कानून है, मुड़ भी समझे हो वक़्त विच 2 दियां 4 पढ़ सकते, और जिवें आप पढ़दा वा ते विच नियत कर लवे इकामत दी तो पढ़े नहीं, जे उहदियां 2 दियां 4 बन जाएंगे, तो इवें जिसले पिछे पढ़ेगा तो हुण भी 2 दियां 4, लेकिन कज़ा जिसले हो जाए तो जिथे कज़ा होई है वो लाजम हो गई। हुण वक़्त तो बाद मुसाफिर दे उत्ते सिर्फ 2 ने, 4 हो ही नहीं सकदियां कि हो सकदियां नहीं, ते मुकीम दियां की ने 4 ने। हुण सुनो मसला, इस गल नूं सामने रखो तो फिर ते है कि रुबाइया, क्योंकि बाकी 2 तो है नहीं बराबर, केड़ी फजर ते उनका मसला ही नहीं। इनदे विच क्यों इक्तदा सही नहीं, बावजह उस दलील के जिसको हमने पहले बयान किया है, बस हो जाएगी इक्तदा मुफ्तरिज की किसके साथ, मुतनफिल के साथ, कादा के हक में या किरात के हक में। किसके हक में? वो किरात कादा 2 में थलों आ रहे हैं भी किस तरह जी, वो किरात का तो मसला जरा तफसीली, तो कादा तुहानूं भी समझ आ गया। जेड़ा मुकीम है इनका पहला कादा ते ये जेड़ा मुसाफिर है इस उत्ते तो 2 ही फर्ज ने, इनका पहला कादा ते ये बाकी ने सलाम नहीं फेरना, अगलियां 2 नफलें दियां बन जाणगियां। सलाम इन्हें भी 4 तो बाद फेरना है, ते लेकिन अगलियां 2 दियां फर्ज नहीं हैगियां, तो वो तो ठीक है, लेकिन आ जेड़ा कादा इनका कादा है फर्ज ते
इमाम दा कहना वाजिब है ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਫਤਰਿਜ਼ ਮੁਤਨਫਲ ਕੇ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਪਏ ਤੇ ਨਫਲ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਤੱਕ ਵਾਜਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜੀ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਬਈ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਉਹ ਬਾਦਲ ਵਕਤੇ ਕੀ बादल वक्त ਯਾਨੀ ਵਕਾਨ ਅਲ ਇਕਤਦਾ, ਉਹ ਬਾਦਲ ਵਕਤ ਇਕਤਦਾ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇ। बहरहाल जब वाक़या हो इक्तदा किस में फिर निकल जाए वक़्त और इमाम मुक्तदी दोनों नमाज में हैं तो बेशक इक्तदा सही है। ये इक्तदा सही है क्योंकि इंदियां भी चार बन चुकियां ने, पिछे बन दाखिल हो गया ना वक़्त विच तेंदियां चार बन गए किंदियां मुसाफिर मुसाफिर ऐशा क्योंकि वक़्त विच दाखिल होया। और फ़र्ज़ है इतमाम किन्नों मुक्तदीनों में, और अगर हो और अगर इमाम मुकीम ने तकबीर कही किस में और इक्तदा की मुसाफिर ने वक़्त के निकलने के बाद तो ये सही नहीं, क्योंकि जदों वक़्त निकल गया तो मुक्तदी दियाँ तो हुण दो पक्कियां हो गई ने। सुनिया जी, तो हुण भी सही नहीं, इन वो सूरत है जी। कौलहू फी रुबाइयतिन कैद क्यों लाई है बहरल सुनाइया यानी फजर सुलासिया, मगर वो तो सफ़र अदर में बदलती नहीं है। ये वक़्त तो बाद भी इक्तदा ठीक है, ये कुछ ने ले माँ कदम ना केड़ी शय वे और जरा पिछे भी यानी शरत है ये कि ना हो इमाम अदना हाल किससे, वो शरत है। तो इतने अदना हाल तो हो गया है कि इमाम दे हो गया, इमाम दा कादा नफल तो मुक्तदी दा कादा फर्ज हो गया। फी हक़िल कादा ते वो दो सूरतां जरा समझा जा कि कादा में किस तरह। जब इक्तदा की मुक्तदी ने इमाम की किस में यानी मुड्डो नार रले, क्योंकि ये कादा फ़र्ज है किस पर, क्योंकि तो दो ही ने, चार तो बनी ही नहीं, वक़्त निकल गया, इसलिए कि फ़र्ज इसका कितना है ना कि इमाम पर ये फ़र्ज है, क्योंकि इमाम दा दरमियाना है। सवाल है वे तब तो कहता इमाम दा वाजिब है नफल तो नहीं, ये तो मुफ्तरिज़ वाजिब के पीछे हो गया, मुफ्तरिज़ मुतनफल के पीछे तो नहीं हुआ। उनका जवाब मुराद मुसन्निफ़ के कौल बे मुतनफिल से मुफ्तरिज़ का गैर क्या, मुफ्तरिज़ का गैर, तो मुफ्तरिज़ का जो गैर है वो वाजिब को भी शामिल है। शाबाश। इसलिए कि कादा उला वाजिब है किस पर, इमाम पर। हुण किरात वाली सूरत समझा जे, किरात वाली या किरात और सुनो किमें, यानी अगर इक्तदा की मुसाफिर ने किसकी शफासानी में किंदे विच शफासानी में पिछे दूजा में डोलिया बस बेशक किरात इसमें नफल है इमाम पर, समझे जी। जबकि इमाम किरात कर चुका है किस में अव्वल में, और किरात फ़र्ज है मुक्तदी के हक में। बई पहलियां रकातां विच सोने फरमाया जिस दा इमाम उस दी किरात मुक्तदी दी किरात तो हुक्मां नूं भी पढ़ रहा है, तो ये हुण इहदे वास्ते इंदियां ते दो ही रकातां ने, इहदे विच ते किरात फ़र्ज है, तो मुक्तदी जिहड़ा इहदी नियाबत कर रहा किरात दी वो किहड़ी है, फ़र्ज नहीं ना, वो तीसरी चौथी है ना, नफल है ना। हाँ यह गल है जी भी इमाम दी वो फातिहा की है ते मुक्तदी दी ते वो गल बनी। हुण सुनो, और अगर नहीं किरात की इमाम ने अव्वल में, अगर इमाम ने पहलियां दो च किरात नहीं की थी, तीसरी चौथी च कर सकता है कि नहीं, वो वाजिब रह गया सजदा साफ कर लेगा। आया हुण अगर इहदे पिछे मुक्ते दूजियां दो विच आके मुसाफिर इक्तदा करे तो हुण तो फ़र्ज बराबर हो जाने ना, किरात फ़र्ज है। बस इक्तदा की सेहत में दो रवायतें हैं, यहाँ भी सही है कि नहीं सुने, और अनकरीब आएगी तहक़ीक़ इसकी सलाते मुसाफिर में इंशाअल्लाह ताला। बल्ले बल्ले बल्ले, वापस चलो। और ना और ये कि ना हो इमाम मुकीम
مسافر کے لیے، اور یہ کہ نہ ہو وہ امام مسبوق باوجہ اس کی اقتدا کے شبے کے، اس کی ابتداء کے شبے کے. یہ نون دیکھو مطلب کہ یہ اے حالہ تحریم ہی مسبوق نہ جن دی رکعت رہ گئی ہے تے مسافر نے آ کے ان دی اقتدا کر لیں وقت تو بعد، یہ بھی ٹھیک ہے. وجہ محض لازم ہے مقتدی کو قرات انفراد کے شبے کی وجہ سے. یہ جو مسبوق ہے نا یہ تحریمہ کے اعتبار سے مقتدی ہے، تحریمہ کے اعتبار سے مقتدی. کیونکہ امام دے پیچھے نے جڑی تحریمہ شروع کی تھی اسی اتے نماز نے پوری کرنی ہے، لیکن امام کے سلام کے بعد قرات کے اعتبار سے ہی اکیلا ہو گئے. سمجھائی جی؟ تو یہ من وجہ مقتدی ہے، من وجہ مقتدی نہیں. اول شبہت اقتداء ہی کہ ان دے اقتداء ہے اجے کندے وچ تحریمہ وچ اقتداء نہیں کندے وچ قرات وچ. ہن پھر ویکھو اول شبہ اقتداء اے حال تحریمت ہی، تحریمہ کی حالت محض لازم ہے اس مسبوق کو قرات لے شبہت الانفراد کے اکلا ہو گیا. کی ہو گیا اس وجہ تو. ہاں جب قضا کریں مسبوقان، ایک اور مسئلہ لکھیا جو بڑا زبردست اور روزانہ لوڈ پیندا جے ساریاں نو. جب کہ قضا کریں مسبوقان، مولوی ارسلان دیاں بھی رکعتاں رہ گئی ہیں تے ابراہیم دیاں بھی، تے لحاظ کرتے ہوئے مولوی ارسلان کا دو میں سے ایک دوسرے کا، تاکہ جانے عدد اس کا جو اس پر ہے اس کے فعل سے فلا باسا بھی. مولوی وفات تے مولوی جڑا نا کیف دوویں امام نہ رلے کٹھے آ کے، یہ پتہ نے کٹھے رلے ہیں تے اگوں مولوی کیف جڑا ہے نا تینوں رکعتاں بھول گئیاں کہ امام دے پیچھے کنیاں پڑھیاں تے کنیاں رہ گئیاں. ہن اٹھ کے جلے وفا پڑھ لگا تے کاڑی اکھ نال پیچھے پیچھے رہندا ہے کہ جنیاں پڑھے گا میں بھی، کیونکہ رلے تے کٹھے سن جی. آندے نے بھی اندر کوئی حرج نہیں جی، یہ اقتدا نہیں ہے جی. جی اج کل دی خاص لوڑ پیندی ہے، سمجھے پہ جی. مسئلہ ذہن چ آ گیا، یہ ذہن چ رکھا جی مسئلہ ہے، لوڑ پین والا مسئلہ ہے جی. اچھا جی بی میرے تو کنیاں نے. مسئلہ نمبر مڈو شڈو. اور شرط کیا گیا ہے یہ کہ نہ ہو امام لاحق، امام لاحق نہ ہو. لاحق نئے جڑا اپنا پچھوں نماز رہ گئی ہے، آخر تو بھی پڑھی تو پہلوں بھی پڑھی ہے، پچھوں رہ گئی، یہ اٹھ کے جڑی پڑھدا ہے اس تے قرات نہیں ہوندی جی. سنا جی گل، یہ نہ ہو ان دے پیچھے کوئی اقتدا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ امام کے پیچھے ہوتا حکمن حتیٰ کہ یہ قرات نہیں کرتا، حتیٰ کہ قرات نہیں کرتا جی. سنا جی. ہن او ویکھو نا وہ جڑا مسافر ہے وہ اس مسبوق دی اقتدا نہیں کر سکتا. مسافر مسبوق دی ابتداء نہیں کر سکتا. اندر وہی مسئلہ ہے کہ جڑا نا کی سی بھی وہ اقتدا دا شبہ موجود ہے جی. اے وجہ جی جی تے اندی تے ذمہ دو نے تے لہذا وچ وہ فرض نفل والا مسئلہ بن جانا ہے. اندر کول سمجھ آیا بھی جے کر مقتدی نہیں پیچھوں آیا کو ہور آ گیا تو مسبوق دی اقتدا کر دے وہ پھر ٹھیک ہو جانی ہے، کیونکہ خاص جزی کڈی ہے نا. تو پڑھا جائے نا فقہاء دیاں قیداں دا اعتبار ہوندا ہے. پیچھے مسئلہ ایک بار آیا سی کہ ہمارے اسلاف جو قیدیں لگاتے ہیں نا ان کا اعتبار ہوتا ہے. تو یہاں مسبوق نو کڈے، مسبوق دے پیچھے مسافر تے وقت تو پیچھے اینو کڈے ہے. سنیں جی. لہذا وقت وچ بھی کوئی نہیں حرج تے دوسرے واسطے بھی کوئی نہیں جی. جی لاحق دا پکڑو آکھے نہیں کہ لاحق جو ہے اس کا بھئی شرط ہے یہ کہ نہ ہو امام لاحق، اے نہ ہو بھئی. تے لہذا پھر مسبوق دے پیچھے اقتدا ٹھیک ہوئی نا، تاں تے لاحق نو کڈے ہے نا. اور لاحق کو جندی اول آخر ہو گئی تے پچھوں رہ گئی کیونکہ اس تے قرات کوئی نہیں ہے گی جی. تے مسبوق تے دا اپنی قرات ہے وی جی. ایشا بس اگے چلو جی. اچھا جی امام تو مقتدی لڑ پے، امام مسیتے کھلوتا ہے تو مقتدی گھر جا کے اپنے پلنگ تے نماز کھلو کے پڑھتا پہ ہو جاتی کہ نہیں ہوتی؟ آدھے نہیں ہوتی، ایڈی لڑائی نہیں چنگی جی.
اور یہ کہ نہ فاصلہ کرے، نہ فاصلہ ہو امام اور مقتدی کے درمیان صف کا عورتوں سے، اگے امام پیچھے عورتاں تے پیچھے، یا مطلب ہے کہ مرد نے پیچھے عورتاں دی صف ہے، پھر پیچھے مرد نے، اے پیچھے جڑے نے انہاں دی نہیں ہونی جی، انہاں دی اے فاصلہ عورتاں دی صف دا نہیں وچ ہونا چاہیے جی۔ دھیان کرے جب بچوں۔ اچھا جی، دلیل سمجھو، دلیل بے کیوں نہیں، باوجہ قول نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ شخص کہ ہو اس کے درمیان اور امام کے درمیان نہر، یہ حدیث اگے سارے مسئلے چاہنی جے، نہر کڈی اگوں آ رہے یا راستہ ایک کڈا یہ بھی آ رہے ہیں یا صف عورتوں سے، تو فرمایا پس نہیں نماز اس من کی جڑا پیچھے وے، ان دی نماز نہیں۔ اخرج عبد الرزاق وابن ابی شیبہ من حدیث عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقوف، حضرت عمر تے موقوف ہے۔ اچھا جی دھیان کرے جی، کیونکہ اے جڑے فتوے نے نا، اے فتوے صحابی کولوں نہیں دے سکدے، اے عقل نال نہیں نکل دے۔ مولوی جی قیاس تاں ٹردا ہے جی پیچھے بنیاد کوئی نس ہوے تے تاں اس جگہ قیاس ٹوری دے، تے جے پیچھے نس ہی کوئی تے قیاس کیویں ٹرنا ہے جی۔ اس واسطے صحابہ دے اے فتوے جڑے عقلاً نہیں نکل سکدے، اے حکمن مرفوع حدیثاں ہوندیاں نے، حکمن مرفوع حدیثاں ہوندیاں نے جی۔ توجہ۔ اچھا جی مسئلہ پہلو پڑھ لو۔ فین کننا، پس اگر ہیں عورتیں تین، وہ جڑی بچ کھلوتیاں نے تین، فاسد ہو جائے گی نماز تین کی جو پیچھے ہیں ان کے، انہاں دی محاذات وچ ہر صف سے صفوف کے آخر تک، ہر صف سے صفوف کے آخر تک سارے، اور اسی پر فتویٰ ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ اچھا جی، اور جائز ہے اقتداء باقی کی، جڑے سجے کھبے تیناں تو ہٹ کے کھلوتے نے انہاں دی، یہ عورتاں اگر تین نے تے اونی لمبی عورتاں دی صاف جنی پیچھے مرداں دی، پھر تے سارے دی کوئی نہیں۔ اور بعض نے کہا ہے اے دسنے بھی صرف تیناں دی پیچھوں نہیں ہونی، باقی سجے کھبے پیچھے مرداں دی صاف 10 تے 7 دی ہو جانی، تیرے 3 برابر ہونا دی۔ بعض نے کہا ہے کہ 3 عورتیں یہ صف ہے پوری، 3 ہو جان تے پوری صف ہوندی ہے، مانے ہے اقتداء کی صحت سے ان کے لیے جو ان کی صف کے پیچھے ہیں، سارے کے سارے، پچھلی باویں 100 بندے دی صف ہے، بعض آکھے سارے دی کو نہیں ہے کیونکہ 3 دی صف ہو جاندی ہے۔ اچھا جی، اگر درمیان والی صف وچ 2 زنانیاں ہون اور اگر ہوں وہ کیا، تو فاسد ہو جائے گی نماز کتنوں کی، جو ان کے پیچھے ہیں فقط جی۔ یہ فقط دا مطلب ہی وہ تھلو شرح ہوندی پی، یہ صرف اس صف والے 2، پچھلی والے 2 نہیں، 3 ہون تے پھر توڑ تک، دھیان کرے جی۔ اور اگر ہو ایک عورت ایک صف میں جی، محاذیتاً، صف دے وچ عورت کھلو گئی تو مرد اندر نال کھلوتے نے، فاسد ہو جائے گی نماز اس کی جو عورت کے بالکل محاذی ہے، عورت کی دائیں جانب سے اور عورت کی، اور ایک ہوندے پیچھے، تینوں دا بیڑا کر کے بلا شخص جب سے لو بین الامام والماموم، اے امام دے پیچھے جڑا مقتدی ہے نا، سوال ہے تے جی وہ بھی عورتاں دے پیچھے جڑی صاف ہے وہ بھی عورتاں ہون تے پھر اس واسطے آندے نے یہ ذکر ہے، پیچھے مذکر ہون، لیکن وضاحت کر دے بھی کوئی بہام نہ رہ جائے بھی، اور مرد امام دے پیچھے عورتاں دی صاف ہے تے پیچھے مرداں دی صاف ہے تے انہاں دی نہیں ہونی، تے جے عورتاں دے پیچھے لگ لگ صافے ہو جانی ساریاں دی جی۔ سنیں، اور مثل اس کے فاصلہ ہے مامومین کے درمیان، اے تے نا امام دے پیچھے عورتاں تے پیچھے مرد، تے ایویں امام دے پیچھے مرد تے پھر عورتاں تے پھر مرد، اے 2 مقتدیاں دے درمیان عورتاں فاصلہ بن گئی ہیں،
ਅਗਲਿਆਂ ਮੁਕਤਦੀਆਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਐਸ਼ਾ ਬਸ ਜੀ ਕਮਾ ਫਿਲ ਹਲਬੀ। अच्छा जी फासादत सलातो सलातो सलासतिन खल्फहुन्ना, यानी एक उनके यमीन से और एक उनके यसार से। ये और माना किया बाबे राम जेड़े ये दसदे ने खल्फहुन्ना। हाँ ठीक है भी अगर ये इन्हां नाल मर्द भी खलोते ने ते जेड़ा सज्जे खलोता उन्दी भी गई, जेड़ा खब्बे भी उन्दी, तो तीन पिछे तीन तोड़ तक तीन 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 दो नाल वाले। और यानी एक उनके जमीन वाला भी और एक उनके यसार वाला भी, ते तीन पिछले। ऐसा बस है। अच्छा जी बाद ने कहा कि तीन सफ होती है जैसा कि जब हुन सुने जी भी तीन जड़ी है ना पूरी सफ है, जैसा कि जब हो सफ ताम 50 बंदा खलोंदा है पूरे 50 हुण तां भी सफ है, विचकार तीन खलोते हुण तां भी है। और मुतलक बयान किया कलाम को मतन च नवा मसला बस शामिल है उस सूरत को जब कि हो औरतों के दरमियान और मुक्तदी के दरमियान हाइल या ना हाइल हो, जैसा कि आ रहा है मुहाजात के मसला में इंशाअल्लाह ताला। और मुहाजात का मसला कौन पे जी, यानी यहाँ कलाम मुतलक है कि मुक्तदी और इमाम के दरमियान औरतों की सफ़ हो, खा वो औरतों की सफ़ और मर्दों की जो पीछे सफ़ है उसमें कोई हाइल हो या ना हो, आम है जी। सुनिया जी मसलन बिच कंध अगले पासे औरतों की सफ़ भी अगे इमाम पिछे मर्दों की सफ़, फिर भी गल है जी। अच्छा जी इस नैन खल्फा हुमा फ़कत दो औरतें सिर्फ पिछली साफ वाले दो, यानी नहीं तजावज़ करेगा फसाद इला माँ बा दो मबनी बरज़म कि माँ बात की तरफ फसाद तजावज़ नहीं करेगा। तवज्जो करे जे पस नहीं मुनाफी मुहाजी की नमाज का फसाद उनके यमीन से और उनके यसार से। जी मुहाजी की नमाज के फसाद के मुनाफी नहीं है उनकी ज़मीन से उनके यसार से। दो होना तो इन्हां नाल जिहड़ा सज्जे खब्बे खलोता है उन्हां दी नमाज खाम खा फासद है, पिछे सिर्फ ये कि दो दिए पिछा आगा नहीं जाएगी। सुनिया जी यानी नहीं मुनाफी कौन, इन्हां दा दो होना केड़ी चीज़ दे, मुहाजी की नमाज के फसाद के जो इनके दाई जानिब और जो इनके इन्हां दा दो होना उन्हां दी नमाज दे फसाद दे मुनाफी नहीं। वो जिहड़ा मुहाजी वो तो खाम खा हो गई, एक औरत होवे तां भी दो दी हो जाती है। अच्छा जी फासादत सलात मन हाज़त हो, और नहीं फासद होगी अक्सर की इससे, इसलिए कि वो कि फासद हो गई है नमाज उसकी हर जहत से, हो गया है वो हाइल बैनहा व बैन रिजाल। ए वेखो औरत खलोती है नाल सज्जे भी तो खब्बे भी, ये दो बंदे हाइल बन गए ने बाकियां बंदियां वास्ते औरत के दरमियान, लिहाजा इन्हां दी तो फासद है अगलियां दी इवें जिहड़ा पिछे वे उनकी फासद है वो हाइल बन गया अपने पिछलियां वास्ते जी। तीन चूंकि साफ होंदी इस वास्ते मसला बनया कि सारे दी फासद है जी। समझा जी कि रौला पै गए किस तरह। वो है ना भी दो जो अगर औरतें खड़ी हैं तो उनके जो पिछली साफ में दो है ना सिर्फ उनकी फासद है, ये तजावज़ नहीं करेगा। सिर्फ फ़र्क हो गया ना, वजह फ़र्क नहीं बयान की थी भी तीन होने तो सारे तोड़ तक नमाज फासद है तो दो तो नहीं। तो दूसरा है वे कि जड़ा ना फला जो नाफी बस नहीं मुनाफी केड़ा इन्हां दा दो दा होना मुहाजी की नमाज के फसाद के ये मुनाफी नहीं है। जो इन मुहाजी केड़ा जड़ा नाल खलोता है इनके यमीन से और इनके यसार से, वो इस ने भी तिन्ना दे नाल पंजा दी फासद है ना, एक सज्जे वाला ते एक तीन पिछे वाले, तो जिसले दो दे विच सिर्फ दो पिछलियां दी है बाकी पिछलियां दी नहीं, तो शायद इत्थे वाम पै जाए कि शायद मुआजियां दी भी फासद नहीं होगी। वो आखे ने कि ये इस दे मुनाफी नहीं, जे मुआजी तो एक औरत होवे तां भी दो मुआजियां दी फासद है विच खलोती है तां, ते जे दो खलोतियां ने तो फिर भी फासद है। समझ गए हो
ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਖਾਮਖਾ ਹੈ ਵੀ ਜੀ جی ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਫਾਸਦਤ ਸਲਾਤੋ ਮਨ ਹਾਜ਼ਤੋ ਮਨ ਹੰ ਯਮੀਨਿhi व ਯਸਾਰਿhi व ਆਖਰੂ ਖਲਫਹਾ ਬਈ ਨਹੀਂ ਫਾਸਦ ਹੋਗੀ ਅਕਸਰ ਕੀ ਇਨਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਲੋਤਾ ਨਾ ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਤਿੰਨ ਹੋਣ ਦੋ ਹੋਣ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਮੁਤਲਕ ਨੇ ਸਿਰਫ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਫਾਸਦ ਹੈ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ فاسد نہیں ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਫ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਸਿੱਧੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਹੈ ਇਹ ਅਗਲੇ ਮਰਦ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ فاصلہ بڑھے ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਹੋਗੀ ਅਗਲੇ ਦੀ ਫਾਸਦ نہیں ہوئے ਇਵੇਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਹੈ ਇਹ ਅਗਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ فاصلہ بڑھے ਇਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਮਰਦ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ فاصلہ بڑھے ਇਹ ਗੱਲ ਜੀ اور یہ کہ نہ فاصلہ ہو نہ فاصل ہو امام اور مقتدی کے درمیان نہر کیڑی شے ایسی نہر کے گزر سکتی ہے اس میں چھوٹی کشتی زورق چھوٹی کشتی جی پچھو ایڈی کو کشتی گزر سکتی ہے انج دی نہر وچ نہ ہوਵੇ ਇੰਜ ਦੀ نہر وچ نہ ਛੋਟੀ ਕਸ਼ਤੀ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਇਹ ਝੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਵੀ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕਸ਼ਤੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ੌਰਕ ਹੈ ਵੀ ਏਡੀ ਕਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਖਾਲਾ ਨਾਹਰੇ ਸਗੀਰ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਇਹ ਨਾਹਰੇ ਸਗੀਰ ਹੈ ਜੀ ਬਾਕੀ ਉਹ ਖਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜੰਮੇ ਮੌਲਵੀ ਦੇਖੇ ਜੇ ਖਾਲੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਮੱਝਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਫਟ ਕੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਚੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੈ ਤਵੱਜੋ ਸਹੀ ਮੇਂ اور زورق ایک قسم ہے چھوٹی کشتیوں سے اچھا جو دیکھیں نا صحیح ہے صحیح میں اے حاضل قول یہ قول فرق کرنے میں نہر صغیر اور نہر کبیر میں یہ قول صحیح ہے کیڑا بوندے پہ چھوٹی کشتی چل سکتی کھانا انجے نا تے کشتی بھی انجے وچ چل سکتی آر پار تو اس جانے نہیں پہ پوری آ گئی ہے جی بعض نے کہا ہے صغیر وہ ہے کہ شمار کیے جائیں شرکا اس کے چھوٹی کشتی او ہوندی ہے جن دے شرکا تھوڑے جی ہون جی بعض نے کہا ہے کہ ما یاسبہ القویو نہ غلط ہو گیا بے نہر صغیر کیڑی ہوندی ما تحصا شرکاؤہ کہ شمار کیے جائیں اس کے شرکا بے وچ آئندی وضاحت نہیں کی اگلا زیادہ واضح بعد نے کہا وہ ہے کہ چھلانگ لگا جائے اس سے واسا با یا سے وہ چھلانگ مارنی کہ چھلانگ لگا جائے طاقت والا اس سے چھوٹی نار ہو ہوندی ہے کہ جڑا بندہ صحیح ٹپڑے والے نے جوان ایس ارلے بننے تو چھال مارے تو پار چلا جائے وچ نہ ڈگے اے کی ہے ਇਹ ਨਾਹਰੇ ਸਗੀਰ ਇਹ ਨਾਹਰੇ ਸਗੀਰ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜੱਟ ਨੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਖਾਲੇ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਨੇ ਜੀ اور توجہ کرے جی اور منع کرتی ہے نہر اگرچہ ہو مسجد میں جیسا کہ راستہ منع کرتا ہے مسجد میں ہو تو یہ مسجد بڑی ہے وچوں نہر بنا دیتی وضو کرنے واسطے جی کھالا گزارے ہے بھی لوکی بہ کے کی کرن گے تے او اینے کوئی بچے چھوٹی کشتی چل سکتی ہے اگلیاں دی صفاں ٹھیک نے پچھلیاں دی نماز نہیں ہوئے گی جی وچ فاصلہ آ گیا سمجھ آ گئی جی راستہ اگوں آ رہے ہیں جی ہاں آگے چلو اور نہ فاصلہ کرے راستہ ایسا راستہ کہ گزر سکتی ہے اس میں بیل گاڑی امام تے پہلی صف یا صفاں دے وچ ایڈا وڈا راہ نہ ہوئے جتوں اور نہیں ہے اس میں صفوف متصلہ تو اس راہ وچ صفاں کو نہیں بچھائیاں اوتھے وہ راہ خالی ہے بچوں صفاں بچ جان پھر تو کام متصل ہو گیا کہ اور مانے صلاۃ میں فاصل ہے ایسا فاصل کہ گنجائش ہو اس میں دو صفوں کی مفتہ بے پر ان بابے نے آکھے بے وچ کدے اتنا فاصلہ ہو جائے نا کہ راہ کہ کی ہو جائے
دو صفوں لیکن ایک وہ ہے مسجد کلی امام اگوں آ رہے محراب وچ مقتدی آخری صف وچ ٹھیک ہے ساری جگہ کوئی وہ مسئلے اگوں سارے شرح وچ آ رہے جی یہ راہ ہے جڑا وکھرا یہ ان دی گل ہے کہ لوگ چلتے پے ان دے وچوں جی اچھا ہن دھیان کرو تمرو بہل عجلۃ تمرو فیہ العجلۃ مراد یہ کہ وہ صلاحیت رکھے راہ ایڈا اتوں بیل گاڑی دا بالفعل گزرنا شرط نہیں بے تو گزردی ہوے مطلب اینا ہوے بھی گزر سکتی ہے یہ مراد ہے جی آجالا بالتحریک ایک آلہ ہے پنجابی چ اینوں گڈ آندے نے پٹواری چ اینوں کراچی آندے سن کھینچتے ہیں اس کو بیل یہ سور آخیا نے ساری پنجابی چ سڈے گڈ اگے جوندے سن ویکھی کہ کوئی لکڑ دی دو سڈے جتے اگے ہیں شہراں وچ ہوندی سی یار سارے سامان یہ تے ڈھوندے سن اچھا اور مراد طریق سے ہوون نافذ وچوں جڑا گزرنے والا ہے وہ مراد ہے ذاکرہ السید اچھا جی او بیل گاڑی کہ اس میں صفے متصل کوئی نہیں جی صفحہ میں جو ہون بچھیاں تو پھر کی حکم توجہ کرو یار جان اس بات کو کہ جب متصل ہوں کون اور کھڑے ہو جائے کتھے ہون وہ جڑا راہ وچ کھلوتا ہے پیچھا بھی صفحہ نے اگامی جڑا راہ ہون دے وچ پس اگر کھڑا ہو کتنا راستے کی چوڑائی میں اور اقتدا کی اس نے کس کی تو جائز ہے اور مکروہ ہے بہر الجواز پس اس لیے کہ نہیں باقی اس کے درمیان اور امام کے درمیان راستہ کہ گزرے اس میں عجلہ یہ اور صورت ہے امام کھلوتا ہے آگے پچھ صفحہ نہیں ہے گیا صفحہ متصل پھر تو رولا ہی نہیں نا صفحہ میں جو اور کوئی نہیں یہ جتوں راہ ہے نا اتنے کھلوتا ہے نماز ہو جائے دی ہے کہ یہ مکروہ ہے کیوں مکروہ ہے بھئی جواز اس لیے کہ نہیں باقی اس کے اب راستہ کوئی نہیں جہاں سے گاڑی گزرے ایک اور کراہت کیوں ہے اور بہرحال کراہت پس بوجہ نماز پڑھنے اس کے لوگوں کے گزرنے کی جگہ میں ایک کراہت اور وجہ تو ہے یہ لوگوں کا راہ ڈک کے کھلو گے اس وجہ تو مکروہ ہے سنا جی اور جائز اس واسطے کہ جتھے کھلوتا ہے اتھوں تے امام دے درمیان راہ کوئی نہیں گزرنے والا راہ ہوتے جتھوں مرضی کو پہ گزرے جڑا راہ بنیا ہوں جی اچھا جی وہ دیکھو پس اگر کھڑا ہو ایک رجل پیچھے کس کے اس مقتدی کے راستے سے پیچھے امام اگے ایک اللہ راہ تے کھلوتا ہے ایک ان دے پیچھے آگے کھلوتا ہے راہ تو پیچھے ان دی ہوئی کہ نہیں اور اقتدا کی اس نے اگلے امام دی تے لا ایسے ہو یہ پچھلے دی صحیح کہ نہیں پچھلے دی صحیح نہیں نقشہ ذہن جا رہے ہیں اس لیے کہ نماز اس شخص کی جو کھڑا ہے راستے پر مکروہ ہے باوجود ہونے اس کے غیر صف کلا ہے نا تو کلے نہ صف تو نہیں نہ بندی صف کم از کم 3 ہوتی ہے یہ صف کوئی نہیں پس ہو گیا اس کے حق میں جو اس کے پیچھے ہے مثل عدم کے لہذا اے ان دے حق صف کوئی نہیں جدو نہیں تو ان پچھلے دے تے امام دے درمیان راستہ آ گیا کہ نہیں اس واسطے ان دے کو نہیں ہوگی یہ چونکہ کل عدم ہے لہذا نہیں شمار کیا جائے گا اس کو اتصال اچھا جی راہ بچ 3 کھلو گئے نے صف بنا لینے اور اگر ہو راستے پر 3 سنا جی تو انہاں دی بھی ٹھیک ہے اور جائز ہے نماز ان کی جو ان کے پیچھے کھڑے ہو پچھلے پاسے کھڑے ہو گئے نے اسے امام دے پیچھے ہن انہاں دی بھی ٹھیک ہے کیوں اس لیے کہ 3 کیا ہوتے ہیں اور بعض روایات میں اور اچھا جی مسئلہ اور صفوف کے اتصال کے وقت نہیں ہوتا رستہ حائل سنیں جی اگر صفحہ ساریاں متصل ہو جان صفحہ رستے والی تھان تے بھی صف بن گئی اگے پیچھے بھی صفحہ ساریاں متصل تو ہون نماز ٹھیک ہے تھوڑے راہ نہ بند کر دیتا ہے
मसला जी, और अगर हों रास्ते पर दो, एक तीन आ गए जे राह ते किन्ने ने, तो हुण पिछलियां दी हुंदी है कि नहीं। बस इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह के कौल पर जायज़ है नमाज उसकी जो इन दो के पीछे सफ़ बना के खड़े हैं, इन्हां दे मुक्तदी नहीं, मुक्तदी अगले इमाम दे ने, तो उन्हां दी नमाज किन्ना दे नज़दीक, इसलिए कि आप बनाते हैं दो को मिसल जमा के तिले इसाफे। और इमाम मुहम्मद रहमहुल्लाह के कौल पर जायज़ नहीं, वो फरमाते ने एक ते दो जमात कोई नहीं, तीन जमात ने। सुनिया जी, ए देखो भाई इमाम जमात करा रहा है, पीछे लोग हैं, उनसे पीछे का रास्ता है जहाँ से बैलगाड़ी गुजर जाती है, उसमें एक बंदा खड़ा है और उसके पीछे बंदों ने साफ बना ली, उनका क्या हुक्म है। दो बंदे रास्ते में खड़े हैं, पिछले लोगों ने साफ बना ली, क्या हुक्म है। तीन बंदे खड़े हैं, पिछले लोगों ने साफ बना ली, क्या हुक्म है। ये तीन मसले वखरे वखरे, समझा जी। एक को तो पिछले की कोई नहीं, तो दो तीन होने ते सारे बिल इतफाक ठीक है, दो होने होने इख्तलाफ, समझे नहीं। ऐशा बस अगे चलो जी। और है ना, और यासा फी ये सफ़ैन, बई जड़े ना भी दो सफ़ा फुरजा सफ़ैन के दरमियान अंदाज़ा एक हाथ का या दो हाथों का, इनकी भी इजाज़त है। एक हाथ फुरजा या सफ़ैन के दरमियान, ये माने नहीं। ज़ाहिर ये है कि ये फुरजा मोतबार है महल्ले सुजूद से और आखरीन के महल्ले क़याम से, हर सफ़ से, इसलिए कि ज़रा नहीं काफ़ी हद बंदी में सफ़ के क़याम के महल में दूसरे के क़याम के महल तक कख भी नहीं पल्ले पिया। ए जरा विच सफ़ दा है ना 4 फुट, ये तो इन्हां दे सजदे दी जगह है, इस तो अगले दे खलोण दी जगह है। जिथे अगले खलोते ने ते जिथे इन्हें सजदा करना है, उन्हां दे खलोण ते इनदे सजदे दे दरमियान विच एक ज़रा या दो ज़रा होण ते इसदी इजाज़त है। सुनिया जी, ए जी, यानी एक ज़रा इनदी साफ वाला नहीं मुराद, क्योंकि इस दिन सजदा करना ते ज़रा भी तो सजदा हो नहीं सकता, क्यों हो जाता है नहीं हुंदा। औरत भी इकट्ठी होकर करे तां भी नहीं कर सकती कि ज़रा विच एक ज़रा ते आ जड़ा ना जी ए पिछों किना लक तो लैके तो गोड्या तक एक ज़रा, तो ये काम लंबा है जी। ए गल जी अलल मुफ्ताबे, मुफ्ताबे विच दो सफ़ां की गुंजाइश होवे तो ये माने में की है, सुने ही। और माने सलात में फासला है कितना, गुंजाइश हो उसमें कितनी, 2 सफ़ होगी मुफ्ताबे, लिहाजा 2 सफ़ा 4 ते 4 8 फुट होंदा है, 8 फुट विच फासला होवे। तो वो दसिया ने जड़ा ना वो आ गया। अलल मुफ्ताबे, बाज़ ने कहा है कि उतनी जगह जो गुंजाइश रखे किसकी, ये भी माने हैं। और बाहर उन्हें मसला समझो बच्चे, फ़िज़ा वासे तो मुराद मस्जिद का बाहर वाला खुला सेन, बाहर वाला से भावें पत्थर लगा है तो भावें नहीं भी, सारा सेन मस्जिद है। फ़ज़ा वासे उत्थे फिना लिखे होना जी, फ़ज़ा ही फ़ज़ा वासे मस्जिद में नहीं माने, अगरचे गुंजाइश रखे सुफूफ की, इसलिए कि इस फ़ज़ा वासे के लिए हुक्म है सारी मस्जिद के बुका वाहिदा का, जैसा कि अशबा में है फ़न सानी से। सुनिया जी, हुण जिहड़ी मस्जिद है ना सारी, इहदे विच अगर वक्फा आ जाए सफ़ा तो पिछलियां दी नमाज ठीक है, पिछलियां दी नमाज ठीक है, समझते पे हो, क्योंकि सारा की है बुका वाहिदा। लिहाजा अगर सेन धुप लगी है तो अंदर जमात होंदी पई तो 5-7 बंदे धुप्पे सफ़ बना के खलो गए इमाम दे पिछे, 4-5 सफ़ां दा गैप है, तो क्योंकि सारी की है एक जगह है जी।
بس اگر اقتدا کی اس نے امام کی مسجد کے اقصا میں او آخری صف وچ اور امام کتھے محراب میں تو جائز ہے وہ ڈولا مک گیا جی کیونکہ ساری مسجد کی ہے بکا واحد اکو بکا ہے جی کما فی الہندیہ علامہ بزازی نے فرمایا ہے مسجد اگرچہ بڑی ہو نہیں مانے فاصل اس میں اندے وجہ اگر فاصلہ آ جائے نا کھلا ایک اتصال نو مانے نہیں ہے مگر جامع قدیم خوارزم کی کس کی جامع قدیم خوارزم کیونکہ اس کا ربو تھا 4000 ستونوں پر ایک ربو ہوندا 4000 تے 4 تے 4 8 8 تے 8 16000 ستون کڈی وڈی مسجد اندازہ لاؤ مسجد نبی شریف بڑی وڈی کیتی نے باوے نے پتہ ہے میرے خیال ہے بہت 1000 کو تھم ہونا ہے جی بہت بہت کو وڈی بڑھائی جی اچھا اسی طرح جامع القدس شریف بیت المقدس میری مراد وہ جو مشتمل ہے مساجد ثلاثہ پر اتھے 3 مسجداں نے وچ ہوندے سارے بڑی وڈیاں ایک اقصائے ایک صحرائے ایک بیضاء کما فی الحلبی والشرع اچھا اتنے تھلے نہ شرح لکھی جی جنہوں کو کتاب ہے جی اندنے خوارزم یہ کسی شہر کا نام نہیں ہے محض یہ نام ہے پورے ایک علاقے کا سنیں جی پورا ایک علاقہ جی میں 1000 ڈویژن یہ پورا ایک علاقہ ہے جی بہرحال وہ قصبہ وہ بڑا شہر کہ جس کو آج کہا جاتا ہے جرجانیہ وہ لوگ جو منسوب ہیں نا اس کی طرف اعلام اور علماء سے جو خوارزم کی طرف اور جرجانیہ کی طرف لا یحصون و شمار نہیں ہوتے انہیں بھی اتھوں دے علماء سن تو اس علاقے سارے بھی کی سن اور اپنا اپنا ذوق ہوں ہے نا بھی ساڈے اس علاقے وچ کوئی بھی بندہ عالم تو گھٹ نہیں ہونا چاہیے جی اپنا اپنا ذوق جی سبحان اللہ وہ علاقے وچ خدا دی قسم زندگی گزارن دی چس ہوندی کوئی بھی غلطی کرو تو ادھروں بندہ کہ او بھائی مسئلہ ایویں نہیں ہے گا پرلے پاؤ بھائی کی کیتے ہی وہ پلا بھی سنت ایویں نہیں ہے بندہ اللہ دی قسم مہینے سیدھا تیر ہو جاندے اگے جی بسم اللہ والظاہر و جزمی بات ان ذالک یہ باوجہ امام کے علاقے نے جی خوارزم والی مسجد ہے باوجہ مشتبہ ہو جانے امام کے حال کے مقتدی پر نہ باوجہ اختلاف مکان کے وہ بچو اینی وڈی سی ایویں ہونے نا بادشاہ مسجد دیکھی کسی بندے ہوں ایک بندہ بادشاہ مسجد او پچھے کونے چ کھلو جا باہر سین امام اگے وہ سپیکر کوئی نہ ہوئے تو ان کی پتہ لگنا شروع کرنا جنہ مرضی اچھا پہ بولے نہیں ہو سکتا جی اچھا جی مسلل عید مثل مسجد کے ہے یہ جڑا مسلل عید ہوں ہے نا یہ بھی مثل مسجد کی مطلب مثل مسجد مسجد احکام نہیں اتصال دی وچ مسجد رہے لہذا امام اگے کھلوتا ہے وقفے نال صفاں کھلوتی ہیں کہ عید انہوں دی وچ وقفہ ہو جاتا جی اور بنایا گیا ہے نوازل اور خلاصہ اور خانیہ میں مسلل جنازہ کو بھی مثل سمجھ آ گئی جی اور مسجد کی فنا اس کے لیے مسجد کا حکم ہے او بارہ سین جائز ہے اقتدا اس میں اگرچہ نہ ہو صفوف متصلہ اگرچہ صفوف متصلہ نہ ہو تو اس میں جائز ہے اس میں اقتدا جائز ہے سنی جنگل ایشا بس ترجمہ کر لو بچے بسم اللہ اور آگے ہونا امام کا اپنی ایڑی کے ساتھ مقتدی سے اور یہ کہ نہ ہو امام ادنا حال مقتدی سے اور یہ کہ نہ ہو امام پڑھنے والا فرض
مقتدی کے فرضوں کا غیر، اور یہ کہ نہ ہو امام مقیم مسافر کے لیے وقت کے بعد رباعیہ میں، اور نہ ہو امام مسبوق مسافر کے لیے وقت کے بعد رباعیہ میں، یہ ساری گل کٹھی جی۔ اور یہ کہ نہ فیصلہ ہو امام اور مقتدی کے درمیان صف من النساء کا، یہ وچ بھی فاصلہ ایڈا نہ ہو، اور یہ کہ نہ فاصلہ ہو نہر کا، ایسی نہر کہ گزر سکتی ہے اس میں چھوٹی کشتی، اور نہ راستہ کہ گزر سکتا ہے، گزر سکتی ہے اس میں بیل گاڑی۔ چلو